الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے مسلمانوں کو مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جن علاقے میں مظلوم ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں ایذا پہنچائی جا رہی ہے، ایمان کو قبول کرنے کے بسبب ان کی مدد کے لیے اے مدینہ کے مسلمانوں تم تیار ہو جاؤ اور جنگ کے لیے نکلو۔ لیکن ساتھ ساتھ منافقین کا کردار بھی زیر بحث آ رہا ہے کہ وہ جنگ سے جی چراتے تھے اور مختلف بہانے اور حیلہ تراشنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے ایک کردار کا تذکرہ اس آیت نمبر 83 میں بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، اَوِ الْخَوْفِ، یا کوئی خوف کی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ اسے نشر کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے لوٹاتے پہنچاتے رسول کی طرف، اور یا ان کی طرف کی جو کہ اولو الامر بنائے گئے ہیں، یعنی جو کہ معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کی طرف ان باتوں کو پہنچاتے بجائے اس کی کہ وہ اسے نشر کر دیتے ہیں اور افواہوں کے ذریعے سے اس کو پھیلا دیتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے وہ لوگ، سمجھ لیتے وہ لوگ جو ان کے معاملات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی افواہیں پھیلانے کے بجائے صحیح طرز عمل تو یہ ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کو رسول تک پہنچایا جائے، اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی موجود ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ جو کہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کسی ذمہ داری پر فائز ہیں اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک پہنچایا جائے، خاص طور پر اس وقت جب کہ جنگ کا زمانہ ہے۔ لیکن ان منافقین کا معاملہ یہ ہے، وہ سراسیمگی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خوف اور ہراس معاشرے کے اندر بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس جنگ کو بھی روکا جا سکے اور خود بھی وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ غلط رویہ ہے، اور یہ معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے در حقیقت شیطان کی راہ اختیار کی ہے۔ تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا ان پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم واقعی پیچھے لگ جاتے شیطان کے سوائے تم میں سے چند کے۔ تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو کہ بچ سکتے تھے، لیکن ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ شیطان کی ہی پیروی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تم منافقین کے ان ریشہ دوانیوں سے بچے ہوئے ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑیے، ان کی پرواہ مت کیجیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو قتال کیجیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آپ تو جنگ کیجیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں ہیں مگر صرف اپنے ہی ذات کے، یعنی آپ ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وحرض المؤمنین، اور اہل ایمان کو آمادہ کرتے رہیے، انہیں ترغیب دلاتے رہیے جنگ کے بارے میں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو کہ منکر ہو گئے ہیں، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور بے شک اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ منافقین کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد سے گریز کا مشورہ دیتے ہیں، تو لہذا انہیں بتائیے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، کہ جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے حق بات کی، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کی سفارش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں حصہ دیں گے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے بری بات کی، کسی برائی کی، تو اس کو اس میں حصہ ملے گا، اس برائی کا وبال اس پر بھی آ کے پڑے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مسلم میں بیان ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہو کہ جہاد سے گریز کی راہ اختیار کیا جائے۔ جو عام مسلمان جہاد میں جانا چاہتے ہیں، منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس سے دور کرنے کی اور جہاد کے خلاف انہیں ورغلانے کی کوشش کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر اچھی بات کی ترغیب دو گے تو پھر تمہاری اجر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری نیکی میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دیں گے۔ لیکن اگر تم برائی کی ترغیب دو گے تو اس برائی کا وبال بھی تم پر پڑے گا، اس گناہ میں بھی تم برابر کے شریک ہوگے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہذا پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اب جب بھی جنگ کے لیے نکلو تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو جب کوئی تمہیں دعا دے، سلامتی کی دعا، حیاتی کی دعا، حیّک اللہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حیاتی دے، جو کہ عربوں میں پہلے ہی سے سلام کے لیے یہ الفاظ رائج تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کو السلام علیکم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاری فرمائے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کوئی تم کو سلامتی کی دعا دے، کوئی تمہیں سلام کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی اس کو سلامتی کی دعا دو، تم بھی اس کو سلام کا جواب دو، اس سے بھی بہتر، اور ردوہا، یا کم سے کم یہ ہے کہ ویسے ہی اس کو لوٹا دو۔ یعنی اب تم جنگ کے لیے نکل رہے ہو اور وہاں پر کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم سے سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھو، اور مسلمان سمجھتے ہوئے اس کو اس کے سلام کا جواب بھی دو، اور بلکہ اس سے زیادہ اچھا اور بہتر طریقے سے اس کا جواب دو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلام کا جواب کم سے کم تو یہی ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام دیا جائے، لیکن بہتر طریقے سے اور مزید دعا میں اضافہ کر کے اس کا جواب دینا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے، ہر شے کا حساب رکھتا ہے۔ یہ جو تم سلام کرتے ہو اس میں جو تم کو اجر اور نیکی ملتا ہے اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جو تم سلامتی کی دعا دیتے ہو، سلام کا جواب دیتے ہو، اس کا بھی اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے حساب تمہیں چکا دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ لازماً تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اس سے زیادہ سچا کون ہوگا بات کے اعتبار سے؟ کس کی بات ہے جو کہ اس سے زیادہ سچی ہوگی؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن تم سب کے سب کو جمع کرے گا، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہاں تمہارے ہر نیکی کا بدلہ تمہیں بھرپور بدلہ مل جائے گا، خواہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور ہر برائی کا کو تم وہاں پر دیکھ لو گے، خواہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ یعنی مسلمانوں میں منافقین کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی، اس میں وہاں پر دو گروہ پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کہ منافقین کے بارے میں انتہائی سخت تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کہ کفار کا معاملہ ہے، یعنی کفار کے لیے یہ حکم آ چکا ہے، ان کے لیے قتل عام ہے، اس لیے کہ ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، اور وہ جان بوجھ کر انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ معاملہ منافقین کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ایک گروہ یہ تھا کہ جو کہ اس معاملے میں انتہائی سخت تھا، اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو کہ اس معاملے میں انتہائی نرم دلی کا رویہ اختیار کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی سختی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تم اب جنگ کے لیے نکلو گے اور منافقین بھی تم سے جب ٹکرائیں گے تو ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اگلی آیات میں کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے ان کے کیے کی پاداش میں تو انہیں الٹا پھیر دیا ہے، یعنی ان کو ہدایت سے الٹ دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان کے جرائم کے پاداش میں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اسلام کو تو قبول کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو الٹا کر دیا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو ان کو راہ راست پر لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے گمراہ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کو گمراہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ٹیڑھ کی راہ اختیار کی، انہوں نے ایمان کی راہ کو اختیار نہیں کی، دنیا پرستی کو انہوں نے اختیار کیا، آخرت کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، آخرت کا ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قانون کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم ان کو ہدایت پہ لانا چاہتے جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے، وہ ہرگز راہیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا،
اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی منکر ہو جاؤ، جیسے کہ وہ منکر ہوئے ہیں، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، جیسے وہ کافر ہوئے ہیں وہ تمہیں دوبارہ کفر کی حالت میں لوٹا دینا چاہتے ہیں، فتکونوا سواء، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، تاکہ ان منافقین کا نفاق جو اس وقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کا تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے ان کے نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم دوبارہ اسی کفر کی راہ کو اختیار کر لو جس میں تم پہلے تھے، تاکہ سب کے سب برابر ہو جائیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو پس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، ایسے منافقین کو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ یعنی اب جب کہ اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان کے جو ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ دین پر عمل نہیں کر پا رہے، جہاں پر دین پر عمل کرنے کے لیے انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں ایذا پہنچائی جا رہی ہے اور اللہ کی وہ بندگی نہیں اختیار کر پا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا ہے کہ اب وہ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ مدینہ ایک دارالسلام بن چکا ہے، اسلام کا ایک قلعہ بن چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کا حکم ہے۔ تو اب منافقین کا ایمان اسی وقت مانا جائے گا، اسی وقت قبول کیا جائے گا کہ ان کا ایمان درست ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اگر وہ ہجرت کر لیتے ہیں تو پھر وہ منافق نہیں ہے بلکہ مومن ہیں۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز ان کو اپنا دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ اس سے گریز کریں، ہجرت کی راہ اختیار نہیں کرتے، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم، تو پھر ان کو پکڑو اور انہیں بھی قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ یعنی یہ جو تم کفار کو قتل کے لیے جب نکلے ہو، کفار کے خلاف جو تم جنگ کے لیے نکلے ہو، تو ایسے منافقین بھی اگر تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، برسر پیکار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو بھی تم نہ تو اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی اپنا مددگار بناؤ۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے جو کہ تعلق رکھتے ہیں ایسے قوم سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اس سے تم حالت جنگ میں نہیں ہو، تو ایسے منافقین کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں وہ منافقین جو کہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس سے تم برسر پیکار ہو، حالت جنگ میں ہو، تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے اگر آتے ہیں تو ایسے منافقین کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ اور جاؤکم حسرت صدورہم، اور یا یہ کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں اپنے دل کی تنگی کے ساتھ، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنے قوم سے لڑیں۔ یعنی وہ اپنی دل کی اس تنگی کے ساتھ، اس کم ہمتی کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ہو کر لڑنے کے لیے ہمت نہیں پاتے کہ تمہارے ساتھ ہو کر لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، یعنی وہ نیوٹرل رہتے ہیں، غیر جانبدار رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ان کو بھی تم قتل نہیں کرو، ان سے بھی جنگ مت کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ان پر مسلط کر دیتا تو پھر وہ تم سے ضرور لڑتے، لڑائی کرتے۔ یعنی ابھی وہ نیوٹرل رہ رہے ہیں، غیر جانبدار ہیں اور تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر تم ان کو چھوڑ دو اور ان کو قتل مت کرو۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کی روش اختیار کرتے ہیں اور تم سے لڑتے نہیں ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام ڈالتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کوئی راہ نہیں رکھی ہے کہ تم زبردستی پھر اب ان کے خلاف برسر پیکار ہو۔ لیکن ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم، تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں بھی رہیں، یعنی تم سے بھی مفاد چاہتے ہیں اور اپنے قوم سے بھی مفاد چاہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، تو جب بھی کسی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اوندھے منہ اس میں گر جاتے ہیں۔ یعنی جب قوم کے سرکشوں کا دباؤ پڑتا ہے تو ان کی شرارتوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، تم سے الگ نہیں ہوتے اور تم کو صلح کا پیغام نہیں دیتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔
یعنی پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کو تم قتل کر سکتے ہو، ان کو بھی قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھلی سند دے دی ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یعنی یہ تو منافقین کو قتل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں کہاں گنجائش ہے اس بات کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اہل ایمان کو، کسی کلمہ گو کو قتل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مسلمان کا یہ شان نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا خطأ، ہاں کوئی خطا ہو جائے، کسی غلطی سے تو وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہ کسی مسلمان کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور پھر جب کوئی شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرائے۔ یعنی یہ جو غلطی سے اس سے گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس نے کسی اہل ایمان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو اب اس کا کفارہ اس کو یہ دینا ہوگا کہ اسے ایک غلام آزاد کرانا ہوگا۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہا، اور خون بہا دیت یعنی مالی تاوان وہ بھی ادا کرنا ہوگا اس کے وارثوں کو، جو اس مقتول کے وارث ہیں اس کا خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اس کو معاف کر دیں۔ یعنی یہ دیت کا قانون اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر غلطی سے، خطا سے کوئی مومن قتل ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرایا جائے اور مقتول کے ورثہ کو پھر اس کی دیت دی جائے۔ دیت کتنی دی جائے، اس کی کیا مقدار ہے، اس کو قرآن نے کوئی مقرر نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو معاشرے کا دستور اور رواج تھا، جو بھی معروف تھا، جو معلوم تھا، وہی دیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقرر کی۔ تو جو بھی معاشرے کا دستور ہوگا، جو رواج ہوگا، جو عرف کے مطابق ہوگا، وہ دیت کسی بھی معاشرے میں مقرر کیا جا سکتا ہے، یا حکومت وقت حالات کے اعتبار سے اور قتل خطا کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی بھی دیت جو ہے وہ پھر وہ مقرر کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے دیت کی کوئی سی مقدار کو مقرر نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مومن اگر غلطی سے، خطا سے قتل ہو جائے تو قاتل کو چاہیے کہ وہ توبہ کے لیے تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو اس کا دیت عطا کرے، سوائے اس کے کہ اگر وہ خود ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، لیکن پھر اگر وہ ہو تمہاری دشمن قوم سے، یعنی مقتول جو ہے وہ کسی دشمن قوم سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مومن، مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا اس کے جرمانے کے طور پر۔ یعنی اگر وہ کافر قوم سے ہے، وہ مسلمان شخص جو کہ قتل ہوا ہے خطا سے، تو پھر اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ لیکن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ شخص ہو کسی ایسی قوم سے کہ جن کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تمہارے ساتھ، تم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، تو فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر خون بہا دیت حوالہ کرنا ہوگا ان کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی پھر وہی معاملہ ہوگا کہ اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے، اگرچہ وہ کافر قوم سے ہے، لیکن اس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو دیت بھی پہنچائی جائے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، لیکن کوئی شخص اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر اسے روزہ رکھنے ہوں گے 2 مہینے مسلسل، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے۔ یعنی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا اب غلامی کا دور جیسے اس دور میں ختم ہو گیا، کوئی غلام دستیاب نہیں ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جو یہ توبہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اگر کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل ہو جائے غلطی سے بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، لیکن جو شخص بھی قتل کر دے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، یہ تو بات بیان ہوئی ہے کہ کوئی شخص اگر قتل کرتا ہے غلطی میں، بے جانے بوجھے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی جزا پھر جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اس بات کا تو کوئی امکان نہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اس کا جزا اور اس کا ٹھکانہ تو پھر وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر قتل کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھنا اور ایک غلام کو آزاد کرانا، یہ توبہ کا طریقہ بیان نہیں کیا،
بلکہ اس کے بارے میں ڈائریکٹ صاف صاف بیان کر دیا. پھر ایسے لوگوں کی سزا تو جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، یعنی جو کہ پکے کافر کی سزا ہے، کفار کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی سزا اس کی بیان کر دی کہ جو کسی بھی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلو یعنی جہاد کے لیے نکلو، تو فتبینوا، تو اقدام کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن تمہارے ہاتھوں سے غلطی سے قتل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جب بھی تم جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلو، تو ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، غلطی سے بھی اگر کسی کو قتل کر دیا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو کسی بھی اقدام سے پہلے. اور ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو جو تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجے کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں سلام کرے، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہہ رہا ہے، تم اس کے اسلام کا انکار مت کر دو. ٹھیک ہے، تحقیق ہوتی رہے گی بعد میں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے، تمہیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، تم ہرگز مت کہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو. تب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو؟ یعنی تم اس کے اسلام کا انکار کر کے، اس کو قتل کر کے پھر اس کی مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی کا فائدہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، تو اسی طرح تم بھی پہلے تھے، یعنی تمہارا بھی معاملہ یہی تھا، تم بھی حالت کفر میں تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. فتبینوا، تو پھر لازماً تحقیق کر لیا کرو، لازماً انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، یعنی معلوم کر لیا کرو کہ آیا یہ واقعی مومن ہے، مسلمان ہے یا نہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر وہی جنگ کی ترغیب مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے مسلمانوں اب تم نکلو. وہ مظلوم جو کہ بے بس ہیں، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ظالم قوم سے جو ہے وہ آزادی دلائی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کو ظلم سے بچانے کے لیے تم جنگ کے لیے تیار ہو اور جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے نکلو. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ برابر نہیں ہے جو کہ بیٹھ رہنے والے ہیں اہل ایمان میں سے بغیر کسی عذر کے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان مجاہدوں سے، یعنی ان مجاہدوں کے وہ برابر نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ بیٹھ رہنے والوں کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات، اللہ تعالیٰ نے تو فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین درجات، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجے کی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دی ہے، یعنی ان پر بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کی فضیلت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اچھا ہے. یعنی اس وقت نفیر عام نہیں ہے، جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کے لیے نکلو، سب پر لازم نہیں. جب نفیر عام کی جائے گی تو پھر تو اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ سب کے سب کو اب اس جنگ کے لیے نکلنا، جیسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا، جس کی ہم تفصیل انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے. لیکن ابھی اس وقت نفیر عام نہیں ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال جو بھی جنگ کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک سے اچھا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والے پر بہت بڑے اجر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بڑی فضیلت دی ہے. درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، اس کی طرف سے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بخشش ہے اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس موقع پر بھی جو لوگ اپنی بستی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ جہاں پر انہیں دین کے لیے اب ستایا جا رہا ہے، ایذا پہنچائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے، اب مدینہ ایک دارالسلام بن چکا ہے، یہاں پر آؤ اور ہجرت کرو. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی بستی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کی فرشتے جان نکال رہے ہوں گے، جان قبض کر رہے ہوں گے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، یعنی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر اس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں. قالوا فیما کنتم، فرشتوں سے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے،
یعنی کیا معاملہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کر سکے، اللہ کے دین پر اس طریقے سے نہیں چل سکے جیسے کہ اس پر چلنے کا حق ہے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ یہ کہیں گے کہ ہم زمین میں، ملک میں بے بس کر دیے گئے تھے، دبا دیے گئے تھے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا تھا کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ پھر تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، تم آخر اس بستی میں کیوں رہنے پر مجبور ہوئے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کے اعتبار سے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ حقیقتاً بے بس ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے، یعنی وہ جو بے بس لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے، جو کہ کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کچھ راستہ معلوم ہے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے وہ پائے گا زمین میں بڑی وافر جگہ، اور زمین کو بڑی کشادہ پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہجرت کی راہ اختیار کرے اگر وہ اس ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر اسے اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی جا رہی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر اس کو موت آ پکڑے، یعنی راستے ہی میں اس کو موت آ لے، فقد وقع اجرہ الی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ پر واجب ہو گیا اس کا اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔